محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق اور مالک ہماری اور آپ سبھی حضرات کی ہر طرح کی حمد و ثنا کا، ہر طرح کی تعریف و توصیف کا مستحق ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہدایت کا راستہ جاننے پہچاننے کے لیے خود اپنی طرف سے انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات ہمیں اختیار ضرور دیا کہ چاہے تو خیر کا کام کریں، چاہے تو شر کا کام کریں، لیکن خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی، یہ دو مختلف مقامات کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ شیطان بنی آدم کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے جتنے اچھے ہو جائیں اور آپ چاہے شیطان اور اس کی ذریت کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرنے کا ارادہ کریں، وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کی وجہ سے جو نقصان اٹھایا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اس کی غلطی کا وہ ذمہ دار تھا، لیکن اس کا حسد، اس کی جلن کہ اس نے حضرت آدم کو بھی اپنا دشمن بنا لیا، اور حضرت آدم کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو قیامت تک آنے والی سب کو اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ اب وہ مرتے دم تک، قیامت تک یوں سمجھیے کہ دشمنی ہی نبھائے جائے گا۔ ابلیس ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، وہ دشمنی ہی نبھائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی۔ دوسری بات، اور اسی آیت میں دوسری بات اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، یعنی جن پر وہ محنت کرتا ہے اور اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے، وہ کیوں بلاتا ہے اپنے راستے کی طرف، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جیسے جہنم میں گیا ہے اس کے پیچھے چلنے والے بھی سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ تو ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ بنی آدم کا دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی کا مظاہرہ یوں کرتا ہے کہ انسانوں کو اپنے ساتھ جتنی زیادہ تعداد میں جہنم میں لے جا سکتا ہے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا ایک دشمن کم سے کم ہر آدمی کا، دنیا کے سب سے اچھے آدمی کا بھی ایک دشمن ایسا ضرور ہے جو 24 گھنٹے ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہر آن، ہر پل، ہر لمحے وہ ہمارے آگے پیچھے سے ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا نا، کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان میں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ کے سامنے اس نے جو وعدہ کیا تھا، ہر پل وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یعنی ہم اور آپ مسلسل جنگ میں ہیں، ایک جنگ ہے جو ہماری اس دشمن کے ساتھ چھڑی ہوئی ہے، اور یہ جنگ کب تک چلے گی؟ زندگی کے آخری سانس، زندگی کے آخری سانس تک۔ شیطان تو موت کے وقت بھی آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کی شیطان کے ساتھ جو دشمنی ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہر پل ہم اور آپ کو شیطان کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان
تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی آپ کی چال وہ نہ طے کرے، وہ آپ کے لیے میپ نہ بنائے کہ وہ قدم جہاں جہاں رکھے آپ اس کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ طے کرے، آپ عمل کریں، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا قائد اور رہنما شیطان ہو جائے، یا شیطان جس طرف ہم کو لے کر چلنا چاہے ہم اس طرف چلنے والے نہ ہو جائے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہی اس کی دشمنی سے بچنے کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ یعنی شیطان کی دشمنی سے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو شیطان کا جو قدم ہے، شیطان کا جو راستہ ہے، اس پر ہم اور آپ کو نہیں چلنا ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا دشمن ہے شیطان، ہم طے کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس سے دور رہیں گے، ہم طے کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم شیطان کے نقش قدم کو پہچانیں۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے، شیطان کہاں سے آتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، یہ پہچاننا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ شیطان انسان کو کس کس راستے سے کیسے گمراہ کرتا ہے، یہ جو خطوات الشیطان ہیں، شیطان کے جو قدم ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس پر ابن قیم نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہی میں سے صرف ایک مسئلے کا انتخاب کر کے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان پر شیطان جو حملہ کرتا ہے، یا انسان کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے، دو ہی راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی وہ جتنے بھی حملے کرتا ہے، سارے حملوں کا خلاصہ دو چیزیں، دو راستوں سے وہ انسانوں پہ حملہ کرتا ہے۔ کہا پہلا راستہ شہوات یعنی خواہشات کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ شبہات یعنی شکوک اور شبہات کا راستہ ہے۔ انسان کو جو ابلیس، اس کی ذریت، شیطان اور اس کے چیلے جو گمراہ کرتے ہیں، ان دو ہی راستوں سے آتے ہیں۔ ایک خواہشات کے راستے سے آتے ہیں، اور دوسرے شبہات، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کے راستے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا راستہ ہے شکوک و شبہات کا، اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی اور یا یہاں علماء کرام آپ کے سامنے بولیں گے انشاءاللہ۔ میں آج ان میں سے صرف پہلے راستے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ آپ کے سامنے میں صرف یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان جب خواہشات کے راستے سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے حملے سے بچنے کے لیے خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ، خواہشات کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ، خواہشات کو سنبھالنے کا سلیقہ، کتاب و سنت میں میرے اور آپ کے لیے کیا رکھا گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات ہم اور آپ یہ یاد رکھیں، پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہشات رکھی۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ خواہشات اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات کا انسان کے اندر پایا جانا یہ فطری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ نے گنائی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی خواہشات رکھی تھا۔ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی خواہش اللہ نے رکھی، یعنی مرد کے اندر عورت کی خواہش، عورت کے اندر مرد کی خواہش، جسے ہم فطری خواہش کہتے ہیں، یا اور واضح الفاظ میں ہم جنسی خواہش کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں۔ پہلی خواہش کا من النساء، بیویوں کی یا عورتوں کی خواہش، یا جوڑے کی خواہش، عورت کے اندر مرد کی خواہش، والبنین، اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش۔ نئے زمانے میں آپ کہیں سونے چاندی کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس، پیسہ خوب جمانے کی خواہش۔ والخیل المسومہ،
اچھے نشان زدہ گھوڑے یعنی عمدہ سواریاں، انتہائی اعلیٰ معیار کی گاڑیاں گھومنے پھرنے کے لیے اس کی خواہش، والانعام والحرث، چوپائے گھروں کے اندر، یا یہ کہ ہمارے پاس چوپایوں کا ایک ریوڑ رہے، ہمارے پاس بڑا بزنس رہے اس کی خواہش، والحرث، بڑی کھیتی باڑی رہے اس کی ہمارے اندر خواہش۔ اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے اندر گھروں کی خواہش، جائیداد کی خواہش، یہ ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ انسان کے اندر یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، ان خواہشات کا انسان کے اندر پایا جانا یہ شیطانی راستہ نہیں ہے، ان خواہشات کا انسان کے اندر پایا جانا یہ شیطانی راستہ نہیں ہے۔ پہلی بات آپ سمجھیں کہ ان خواہشات کو مارنا شیطانی راستہ ہے، یا ان خواہشات میں غلو کر کے غلامی کے راستے پہ چلے جانا یہ شیطانی راستہ ہے۔ میں پہلے مسئلے پہ آتا ہوں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں انسان اگر اپنی خواہشات کو مار لینا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کر لینا چاہتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ بات نہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی اس لیے ہے کہ ان خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ کی بندگی کر کے دکھائے، ان خواہشات سے لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے دکھائے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں اپنی خواہشات کو مار لوں گا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 یا 3 حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کرتا ہوں، آپ ان حدیثوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے میں یہ ذکر کروں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی ہیں اللہ کے نبی۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر آپ نے تبتل کی اجازت مانگی، یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں عورت آئے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت عثمان ابن مظعون کو اجازت نہیں دی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن مظعون کو اجازت دے دی ہوتی لَاخْتَصَيْنَا، تو ہم لوگ اپنی خسی کر لیتے، یہی لفظ صحابی کہتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو مار لیتے، ختم کر لیتے، ہم اپنی خواہشات کا خاتمہ کر لیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیا، خواہشات کو ختم کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے دکھانے کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے، تینوں نے آ کر اللہ کے نبی کی عبادت کی کیفیت پوچھی، اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ام المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا اور کتنی عبادت کرتے ہیں، کأنہم تقالوها۔ اللہ کے نبی کے حالات سننے کے بعد ان تینوں کو لگا کہ ہم جو عبادت اپنے گھروں میں اپنے پاس کرتے ہیں بہت کم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو ہمیں بہت عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان تینوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھوں گا، کبھی کھاؤں پیوں گا نہیں، دن کے وقت میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اور تیسرے آدمی نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا۔ یعنی تینوں نے یہ کہا میں نیند کی خواہش مار لوں گا، میں بھوک اور پیاس کی خواہش کو مار لوں گا، اور تیسرے نے کہا میں اپنی فطری خواہش بیوی کی خواہش کو مار لوں گا۔ یہ بات کہی، اللہ کے نبی گھر آئے، ام المؤمنین نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد کچھ لوگ ایسا پوچھیں، ہم نے جواب دیا تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان آئے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں سنو میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تم میں متقی بھی میں ہی ہوں۔ اور میرا معاملہ کیا ہے؟ میں رات میں سوتا بھی ہوں، ایک حصے میں اٹھ کے عبادت کرتا بھی ہوں، میں عام دنوں کے اندر روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفل روزہ عام دنوں میں کبھی رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کوئی اگر میرے اس طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حاضرین گرامی،
ہم اور آپ یہ سمجھیں خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ان خواہشات کو مارنا نہیں، ان خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ اصل میں بندگی کا کمال ہے۔ خواہشات کو مار لے کوئی آدمی، اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ وہ انصار و مہاجرین میں جو بھائی چارہ آپ نے کروایا تھا، اس میں حضرت سلمان مہاجر تھے، حضرت ابو الدرداء انصاری تھے، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے نبی نے۔ ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا، مدینے کے ابتدائی ایام ہیں۔ حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے آئے، ابو الدرداء موجود نہیں تھے، حضرت ام درداء موجود تھی، حضرت ابو الدرداء کی بیوی۔ چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آمنے سامنے دیکھتے تھے، بات کرتے تھے۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ ام درداء پراگندہ حال ہیں، بے ترتیب ہیں، بن سور کر یا اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھی ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان نے پوچھا کہ یہ اے ام درداء، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ حضرت ام درداء نے بڑے مہذب انداز میں جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہ گئی۔ وہ بڑے ادب سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتے، یا خلوت نہیں کرنا چاہتے، میاں بیوی والا رشتہ نہیں گزارنا چاہتے، وہ دنیا سے بے نیاز آدمی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ حضرت سلمان رک گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو الدرداء آئے، دیکھا بھائی آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد گئے، کھانا وانا بنوایا، بنوا کے لایا، لا کے حاضر کر دیا، کہا کھاؤ۔ سلمان نے کہا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ کہا نہیں میں روزے سے ہوں، آج میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، جب تک میرے ساتھ شامل نہیں ہوگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نفل روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المتطوع امیر نفس، نفل عبادت کرنے والا اپنے نفس کا مالک۔ اللہ کے نبی خود بھی روزے سے آغاز کرتے تھے، روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ روزہ چھوڑ کے کھاؤ گے تبھی شریک ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ دیا، کھانا کھا لیا۔ رات ہوئی، حضرت سلمان کے لیے بستر لگایا، کہا سو جائیے، اور خود عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، کہا سو جاؤ، ابھی سو جاؤ۔ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء دوبارہ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت سلمان نے دوبارہ لٹا دیا، کہا نہیں ابھی سو جاؤ۔ پھر رات کا کچھ حصہ باقی جب رہ گئے، یعنی تہجد کا وقت لگ بھگ ہوا، خود اٹھے، حضرت ابو الدرداء کو اٹھایا، اٹھا کر کہا کہ اب اٹھو، اور اس کے بعد نماز پڑھ لی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان نے نصیحت کی ابو الدرداء، کہا دیکھو تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری اپنی بیوی کا تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، تمہارے آرام کی جو خواہش تمہارے جسم کو ہوتی ہے وہ اسے ملنا چاہیے، تمہارے اپنے اندر بیوی کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے، تمہاری بیوی کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو دنیا کی ساری چیزیں، یہ سب چیزوں سے تمہارا تعلق رہنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء نے سن لیا، صبح صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے شکایت کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی رات میں کل سلمان گھر آئے تھے، میرا روزہ بھی توڑوا دیا، مجھے رات میں عبادت بھی بھرپور کرنے نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفسیر سن کر کہا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا ہے۔ تو اسلامی شریعت کا ایک مسئلہ پہلے نمبر پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، اور کئی طرح کی خواہشات رکھی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان خواہشات کے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ بستیاں چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو خواہشات مار کر جینے والا بنا لو، اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے، یہ خواہشات رہیں گی، خواہشات زور لگائیں گی، لیکن آپ کو خواہشات سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ یہ کمال ہے اصل میں، یہ کمال ہے اصل میں۔ جس میں خواہش ہی نہیں، وہ اگر گناہ نہ کرے تو کیا ہوا؟ جس کے اندر خواہش ہو وہ گناہ سے رکے تو کمال کی بات ہے۔ یہ اسلام نے پہلے نمبر پہ آپ کو سکھایا کہ آپ خواہشات کو نہ ماریں، خواہشات کو پورا کریں۔ لیکن دوسری طرف اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا
کہ شیطان تمہیں جو گمراہ کرتا ہے وہ اس کا دوسرا راستہ کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو تمہارے اندر خواہشات ہیں، ان خواہشات کو وہ بے لگام کر دینا چاہتا ہے، وہ خواہشات کو بے لگام کر دینا چاہتا ہے، یا تو ان خواہشات کو بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی شریعت کی جو لگام لگی، بندگی کی جو لگام انسان نے اپنے آپ پہ کس کے رکھی ہے، حلال و حرام کا فرق رکھا ہوا ہے، خواہشات کی جو لمٹ ہے اسے اس نے مان کے رکھا ہے، اس لمٹ کو کراس کر جائے، اس کو پھلانگ جائے، اس کو توڑ دے، شیطان اس راستے سے انسان کے پاس آتا ہے۔ یہ اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے مسئلے کے مقابلے میں یہ مسئلہ بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کبھی فطری خواہش یا جنسی خواہش بہت زیادہ اگر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر مان لے ایک آدمی شادی شدہ ہے، پھر بھی اجنبی مرد کی طرف، یا ایک عورت شادی شدہ ہو، معاف کیجیے، ایک آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود اجنبی عورت کی طرف، یا ایک شادی شدہ عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اللہ نے خواہشات کے پورا کرنے کا انتظام گھر میں رکھا ہے، پھر بھی وہ باہر دیکھنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکان دیا لیکن آدمی اس پہ بس نہیں کر رہا ہے، اور بڑے مکان کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو خواہشات بڑھ رہی ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھا ہے، لیکن اور مال کی خواہش جو پیدا ہو رہی ہے، اور یہ خواہش بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ جا رہی ہے جہاں آدمی حلال و حرام کا فرق بھول جانا چاہتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے شیطان کا حملہ جو ابن قیم نے بتایا کہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ خواہشات کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، شبہات یا شہوات کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے جو گمراہ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ایک بات، انسان اللہ کا بندہ ہے، خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ کر، کنٹرول میں رکھ کر عبادت کرتا ہے، وہ خواہشات کے باوجود اللہ کی بندگی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی بات کہی نا، میں سوتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ خواہشات کو پورا کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جب آدمی کی خواہشات بے لگام ہو کر حد سے آگے بڑھنے لگتی نا، جتنے آپ خواہشات میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنے اللہ کی بندگی میں پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، خواہشات کی غلامی کا اللہ کی بندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جتنی غلامی خواہشات کی ہم اور آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمزوری آئے گی، اور یہی اصل مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں عبادت گزار بھی ہوں، میں دیندار بھی ہوں، بس ذرا میری فلاں خواہش زیادہ نہیں۔ آپ یہ بات مان کے چلیں، خواہشات کی غلامی جتنی بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہم اور آپ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ایک بات فرمائی، اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کے تذکروں کے بعد، انبیاء کے گھرانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اہل علم نے کہا ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جب آپ نماز کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اگر آپ خواہشات میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ خواہشات آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نماز سے غافل کرنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجئے۔ جس دن کوئی بھی خواہش، چاہے وہ جنسی خواہش ہو، مال زیادہ کمانے کی خواہش ہو، دولت کمانے کی خواہش ہو، شہرت کمانے کی خواہش ہو، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کے اندر بڑھتی ہے، آپ دیکھو یہ خواہشات کی غلامی یا خواہشات کا حد سے بڑھنا آپ کی دینداری میں کمزوری لازمی طور پر لائے گی۔ اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں ہم اور آپ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خواہشات کی غلامی کرنے سے بچنا چاہیے۔ خواہشات کو مارنا نہیں چاہیے، خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، لیکن خواہشات کو پورا کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی، ایک دائرہ رکھا ہے، ایک لمٹ رکھی ہے۔
اس حد کو، اس دائرے کو آپ الان کے نہ جائیں، اس لمٹ کو کراس نہ کریں، آپ اپنے آپ کو وہیں روک کر رکھیں۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی خواہش ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطے رکھے ہر ایک کے۔ کہا پہلی بات، جب آپ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں شادی پہلے کر لو۔ آدمی شادی دیر کرے گا شادی کرنے میں، خواہشات بے لگام ہونے کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ شادی کر لی، اسلامی شریعت نے کہا اب شادی کر لینے کے بعد تم نے اپنے دین کے آدھے حصے کو محفوظ کر لیا، اب آدھے حصے کو بچانے کی کوشش کرو۔ ایک بیوی سے آپ کی خواہش مکمل نہیں ہو رہی، ابھی بھی گمراہ ہونے کا امکان ہے، دوسری، تیسری، چوتھی تک کی اسلام نے اجازت دی، آپ اس خواہش کو پورا کر لیں۔ اسلام نے کہا آپ زنا کی طرف نہ جائیں۔ اب آپ یہ مسئلہ دیکھ لیں، ہر خواہش کے سلسلے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شریعت میں بتایا ہے کیا جائز ہے، کتنا جائز ہے، کتنی گنجائش آپ کے لیے رکھی گئی، ہر ایک خواہش کے بارے میں کہیں۔ مال مثال کے طور پہ اللہ نے بتایا کتنا کمانا چاہیے، اسلام نے آپ کو سکھایا آپ کو فقیر اور محتاج بن کر نہیں جینا چاہیے، آپ کو فقیر اور محتاج بن کر نہیں جینا چاہیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اتنا مال تو کماؤ کہ خود کھا کے چار لوگوں کو کھلا سکو، لیکن چاہے جتنا کماؤ، تھوڑا کماؤ کہ زیادہ کماؤ، یہ مال آپ کی میری جیب میں ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی مال ہمارے اختیار میں رہے لیکن مال کی محبت دل میں نہ آنے پائے۔ آپ ایک ایک چیز دیکھتے جاؤ، جائیداد آپ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت آپ کو اجازت دیتی، لیکن اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تجارت، آپ کے اپنے یہ گھر مکان، ان کا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، لمبی آیت کا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یعنی یہ کہا کہ تمہاری اپنی تجارت اور تمہارے اپنے یہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مکان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب نہیں بننے چاہیے۔ اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ جو خواہشات آپ کی ہیں ان کی ایک حد ہے، اس حد کو پہچانو اور اس حد میں رک کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اگر بے لگام ہوئے نا کسی بھی خواہش کو، تمام خواہشات بھی نہیں، مال کی خواہش، عہدے کی خواہش، نام کی خواہش، اولاد کی خواہش یا جائیداد کی خواہش، لمبی لمبی سواریوں بڑی بڑی سواریوں کی خواہش یا فطری اور جنسی خواہش، کوئی بھی ایک خواہش بھی بے لگام ہوگی، ہم اور آپ اس خواہش کو بے لگام چھوڑیں گے تو رفتہ رفتہ وہ مقام آئے گا کہ یہ خواہش ہمیں لگام لگا دے گی۔ یعنی خواہش ہمارے قابو میں تھی، ہم نے اسے قابو میں لگام لگا کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب اسے ہم نے بے لگام چھوڑا تو انسان رفتہ رفتہ اس مقام پہ آتا ہے کہ خواہش انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے۔ کئی بار لوگ ہمارے اپنے سامنے ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہوتی، پیتے پھونکتے بیڑی سگریٹ تمباکو مختلف، ہم اس سے کہتے ہیں چھوڑ دو، کہتے ہیں چھوٹتی نہیں۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ وہی درجہ ہے جہاں ایک چیز کو آدمی نے اتنی چھوٹ دی کہ یہ اس پہ حکومت کر رہی ہے، اب انسان اسے قابو میں رکھنے کے بجائے انسان اس کی غلامی میں چلا گیا ہے، انسان اس کے قابو میں چلا گیا۔ اصل ہمارا اور آپ کا امتحان یہ ہے، یہ تمام خواہشات قابو میں رکھو۔ بے قابو اگر خواہش ہوگی کسی بھی چیز کی تو ایک دن آپ کو اور مجھ کو اپنا غلام بنا کر چھوڑے گی، اور جب ہم اور آپ خواہشات کے غلام بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ راستہ جہاں سے شیطان ہم اور آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کی روشنی میں دو کام مجھ کو اور آپ کو کرنے چاہیے۔ پہلا کام، ہر خواہش کا جائز دائرہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے ہر خواہش کی جو لمٹ، جائز لمٹ کیا رکھی ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ یعنی انسان فطری خواہشات کے باب میں کہاں کہاں تک اجازت اسے حاصل ہے، مال کمانے کے معاملے میں کہاں کہاں تک اجازت، جائیداد کمانے کے معاملے میں کہاں تک اسے چھوٹ ہے اور کن ہدایات کا پابند کیا گیا، آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اگر ایک مرتبہ یہ تمام جائزہ سیکھ لیتے ہیں،
یہ چیزیں سیکھ لیتے تو پھر دوسرے نمبر پہ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے شیطان میری کس خواہش کو بے لگام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے اندر کس چیز کی خواہش حد سے آگے بڑھ رہی ہے، کون سی خواہش مجھے اپنے حد سے آگے نکال لے جا رہی ہے۔ اس کا محاسبہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دو کام ہم کر لے گئے، ایک خواہشات میں جائز اور ناجائز کی حد ہم نے پہچان لی، اور دوسری چیز اپنے نفس کا ہم نے محاسبہ کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خواہشات کی غلامی سے نکل بھی آئیں گے، اور اگر غلام نہیں بنے ہیں تو آئندہ غلام بننے سے بچ بھی جائیں گے، اور جب خواہشات کی غلامی سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھرپور طریقے سے کر پائیں گے۔ ہماری اللہ کی بندگی میں ہماری خواہشات رکاوٹ نہیں بنے گی، ہمیں اللہ کی بندگی سے دور لے جانے کا سبب نہیں بنے گی۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو شیطان کے اس حملے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جو خواہشات کے راستے سے ہم سب پر ہوتا ہے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔